أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين الذي اسمه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. وعلى الرحمة على أعدائهم وأعداء الله من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محمد وآل محمد. معزز سامعین جناب قادر حاضرین مجلس، ضرورت علم اور ہمارا معاشرہ ہمارا عنوان ہے اس عشرہ محرم کے لیے، اور اس سلسلے کی یہ 8ویں مجلس ہے آج، جس سے اس اپنے خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یقیناً ہمارے اس معاشرے کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے، اس معاشرے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ معاشرہ اس وقت جرائم کے زد میں ہے، ہمارا یہ معاشرہ اس وقت برائیوں کا شکار ہے، ہمارا معاشرہ اس وقت جہالت کا شکار ہے، اور چونکہ جرم دیکھیں، جرم صرف کسی کی گردن اڑانے کا نام نہیں ہے، جرم صرف ڈاکہ مارنے کا نام نہیں ہے، جرم صرف کسی کی حیا سے کھیلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جرائم اور بھی ہے، جرم کی اور بھی قسمیں ہیں، بہت سارے جرائم ہیں، اور اس وقت بہت توجہ چاہوں گا میں تمہید میں انشاءاللہ ایک نتیجہ کن فیصلہ آپ کی خدمت میں کر کے آپ کی ذہنوں کو میں انشاءاللہ ایک دور پڑھا محمد والا
جو ہے نا کہ محترم جرم صرف کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، جرم صرف ڈاکہ مارنے کا نام نہیں ہے، جرم کسی کی حیا سے خدا نخواستہ کھیلنے کا نام نہیں ہے، جرائم اور بھی ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ اس وقت جس جرم کا شکار ہے، ہم جس جرم میں کے مرتکب ہیں، ہم جس جرم کے اس وقت پورا معاشرہ شکار ہے، وہ جرم ہے ناک کی بات۔ اس وقت پورا معاشرہ اور معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہر فرد اس جرم کا مرتکب ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں کہ وہ نااتفاقی ہے جو سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بات سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ آپس کی رنجش، آپس کا اختلاف، آپس میں دشمنیاں، یہ اللہ کو سب سے بڑی ناپسند ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب اس معاشرے کے اندر جب تک اتحاد و اتفاق نہ ہو۔ کوئی بھی معاشرہ کامیابی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جس وقت تک اس معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط نہ ہو۔ اگر معاشرے کے اندر اختلاف ہو، نا اتفاقی ہو، تو وہ معاشرہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اس معاشرے میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے عرض کیا کہ پورا معاشرہ اس وقت تعصب کا شکار ہے۔ اور علامہ اقبال نے آج سے 80 اور 90 سال پہلے اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اور آج سے 3 سال پہلے 2011 کی مجلس میں نے اسی منبر سے اسی منزل پر یہ شعر پڑھا تھا۔ مجھے وہ شعر دوبارہ یاد آ گیا آپ کی خدمت میں کہ آپس کے اختلاف، آپس کی رنجشیں، آپس کی عداوتیں، یہ ایک قسم کی جنگ خیبر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ یہ جنگ خیبر ہے، بٹ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین وطن، کوئی اس دور میں حیدر کرار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ بلندتر صلوات۔ جو ہے آپ کی عزیزان محترم اس نقطے پر بڑھ کے مفکر اسلام کا جملہ ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن، کوئی اس دور میں حیدر کرار بھی ہے۔ اقبال نے تو یہاں دین کا نام لیا ہے، اور چونکہ ہمارا مسئلہ دین کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف دین پر نہیں ہے، ہمارا جھگڑا دین پر نہیں ہے، اب الحمدللہ ہم ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی قرآن کے ماننے والے، ایک ہی مذہب پر چلنے والے ہیں، ہمارا مسئلہ دین کا نہیں ہے۔ اقبال نے دین کا نام لیا ہے، لیکن میں یہاں پر علامہ اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے میں دین کے بدلے میں وطن کا نام لوں گا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ قوم کا نام لوں گا۔ دین تو ایک ہے، ہمارا جھگڑا قومیت پر ہے، ہمارا جھگڑا عیسائیت پر ہے، ہمارا جھگڑا نسل پر ہے، ہمارا جھگڑا اثر محترم دوسرے چیزوں پر ہے، لہذا میں دین کا نام لے لوں گا۔ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ قوم و وطن، کوئی اس دور میں حیدر کرار بھی ہو، یعنی جنگ خیبر ہے جو ہمارے سامنے اس وقت لسان کی شکل میں، قومیت کی شکل میں، اور اس جنگ خیبر کو فتح کہنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے معاشرے میں کوئی وقت حیدر کرار آ کر کھڑا نہیں ہوگا، یہ معرکہ یہ جنگ کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔
بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر رضا محترم بڑھ کے بس اسی سے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا اس شعر پر بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن اقبال کا جملہ اور میں جو کہتا ہوں کہ قوم و وطن بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ قوم و وطن کوئی اس دور میں حیدر کرار جب تک معاشرے کا ہر فرد حیدر کرار کا کردار ادا نہیں کرے گا یہ جنگ کبھی فتح نہیں ہو سکتا اور اللہ گواہ ہے 11 سال ہو گئے آپ کی دعاؤں سے اس منبر سے میں خطاب کرتے ہوئے مسلسل 11 سال میں آپ کی اتحاد اور اتفاق کا یہاں سے میں پیغام دیتا رہا اخوت اور بھائی چارگی کا میں پیغام دیتا رہا ہوں امن و آتشی کا میں پیغام دیتا رہا ہوں اور یہ پیغام میرا نہیں ہے یہ اللہ کا آفاقی پیغام ہے یہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ تو اللہ کا آفاقی پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آپ سارے کے سارے متحد ہو جاؤ ایک مرکز پر وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ کی اس رسی کو میں خواتین سے ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اپنی آوازیں کم کر دیں ایک درود پڑھ لیں محمد والا محمد پیغام خداوندی ہمارے لیے انسانیت کے لیے کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس سے تدبر فی القرآن کرو غور کرو آئے نجدہ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو کوئی رسی تو ہے نا اللہ کی جس سے تمسک کا ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ مفروضات پر بات نہیں کرتا بالفرض جیسے ہم کہتے ہیں اگر ایسا ہو جاتا یہ مفروضات ہے اس پر اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا کوئی رسی ہے اللہ کی ہمارے درمیان قیامت تک جس سے تمسک کا ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے اور رسی آپ کو پتا ہے جس کے تو 2 سرے ہوتے ہیں رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں اگر کسی کو سمندر عبور کرنا ہو دریا پار کرنا ہو تو رسی کے دونوں سروں کو مضبوطی سے پکڑنا ہو بہت توجہ چاہوں گا اس نقطے پر یہاں سے انشاءاللہ میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رسی کے 2 سرے ہیں اگر ایک سرا آزاد چھوڑ کر صرف ایک سرا پکڑ کر کوئی دریا میں کودے تو رسی اسے سہارا نہیں دے سکتی جب تک ایک سرے کو دوسرا بندہ مضبوطی سے پکڑے ایک سرا پکڑ کے دریا میں کودے دونوں سروں سے تمسک کرنے کا یہی حکم ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رسی سے اور مضبوطی سے تھامے رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی ہے جس کے 2 سرے ہیں جس سے تمسک کرنے کا ہمیں حکم ہے اور وہ کون سی ہے اللہ کی رسی جس سے ہمیں مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے وہ اللہ کی رسی قرآن و اہل بیت ہے جس سے تمسک کرنے کا ہمیں حکم ہے اللہ کی رسی کا ایک سرے کا نام ہے قرآن دوسرے سرے کا نام ہے اہل بیت اور رسول پاک فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا قرآن کی اللہ کی رسی کا ایک سرے کا نام ہے قرآن دوسرے سرے کا نام ہے اہل بیت اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ
انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان یہی اللہ کی رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین جس کے دو سرے ہیں، برابر وزن ہے، وہ قرآن و اہل بیت ہے، اور دونوں کا وزن برابر ہے۔ ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، آبائیوں تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ مطلب قانون جاننے والے۔ ثقلین جس کا معنی ہے کہ دونوں کا وزن برابر ہو، جو وزن قرآن کا ہے وہ پورا وزن اہل بیت کے اندر ہے، اور جو وزن اہل بیت کے اندر ہے وہ پورا کا پورا وزن قرآن کے اندر ہے۔ اور یہاں پر ایک خاص نقطہ کہ لن یفترقا، لن یفترقا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ یہی سبب ہے کہ دشمنان قرآن اور دشمنان اہل بیت نے قرآن کو اہل بیت سے الگ کرنے کی کوشش کی، آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ چڑھایا، لیکن نیزوں سے ان سروں نے قرآن کی تلاوت کر کے ثابت کر دیا کہ ہم ناطق قرآن ہیں، کبھی ہمیں صاحب قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک درود پڑھ لے آل محمد کے دشمنوں نے، قرآن کے دشمنوں نے آل محمد کو قرآن سے الگ کرنے کی کوشش کی، اللہ پیغمبر اسلام کی حدیث کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ لن یفترقا، پیغمبر نے کہہ دیا کہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ اب یہ کیسے مطلب پیغمبر اسلام کی بات سچ ہو سکتی ہے؟ جن کو شروع سے دشمنیاں کی نا محمد و آل محمد سے، انہوں نے قرآن کو اہل بیت سے الگ کرنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی، پورے خزانے لٹا دیے، پوری بادشاہتی لٹا دی اللہ محترم کہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کرنے کی، اور آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ چڑھایا، لیکن نیزوں پر قرآن کی تلاوت کر کے ثابت کر دیا کہ ہم وارث قرآن ہیں، کبھی قرآن سے ہمیں الگ نہیں کیا جا سکتا، ہم ناطق قرآن ہیں، کبھی صانع قرآن سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے؟ ان دونوں سے تمسک کرنا۔ انسانیت کی نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی ہو سکتا ہے، انسانیت کی نجات کے لیے نہ تنہا اہل بیت کافی ہو سکتے ہیں، بلکہ حکم پروردگار ان دونوں سے تمسک کرنا۔ اور ہم اگر واقعا ہماری محبت ہے آل محمد سے، ہماری محبت ہے قرآن سے، ہماری محبت ہے علی سے، ہماری محبت ہے حسین سے، ہم اگر علوی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا مرکز ایک ہونا چاہیے۔ اس مجلس کے توسط سے جو اہم پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض مقام دور پڑے گا محمد اگر ہم واقعی ہم شیعہ ہیں، اہل بیت سے ہماری وابستگی ہے، علی سے ہماری وابستگی ہے، حسین سے ہماری وابستگی ہے، حسین کے ہم عزادار ہیں، حسین کا ہم ذکر کرنے والے ہیں، حسین کے ہم شیعہ ہیں، آل محمد کے ہم شیعہ ہیں، تو ہمارا مرکز ایک ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے، ہماری نیت ایک ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ ایک ہونا چاہیے، ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے، ہماری منزل ایک ہونی چاہیے، ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے، ہماری منزل ایک ہونی چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کے، ان تمام باتوں سے ہٹ کے ہمارا جو رشتہ ہے آل محمد سے، آل محمد کی محبت کی زنجیر اگر واقعی ہمارے گردنوں پہ جڑتی ہوئی ہے تو ہمارا ارادہ ایک ہو، ہمارا راستہ ایک ہو، ہماری منزل ایک ہو۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کے
ایک فضا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، ایک سرزمین میں بستے ہیں. ہمارا کلمہ ہے کہ علی ولی اللہ، ہمارا نعرہ ہے کہ لبیک یا حسین. اگر ہمارے اندر اتحاد ہے، ہمارے اندر نظم و ضبط ہے، ہمارے اندر بھائی چارگی ہے، تو علی ولی اللہ کا کلمہ درست ہے. اگر نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے. اگر ہم متحد ہیں، ہم متفق ہیں، تو لبیک یا حسین کا نعرہ درست ہے. اگر ہم اختلافات کے شکار ہیں تو حسین کو دھوکہ ہے ہمارے. لہذا ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ ترقی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اتحاد و اتفاق کا راستہ ہے. اور اتحاد و اتفاق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر علم و عرفان رائج نہ ہو. معرفت جب تک ہمیں نہ ہو، علم جو ہمارا عنوان کلام ہے، ہماری ضرورت ہے علم. اور ہمارا معاشرہ، ہمارے اس معاشرے کے لیے اور اس کے اندر جو وائرس ہے، جو وبا ہے، اس کے علاج کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی دوا، ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ عرفان، علم و عرفان اور معرفت. علم کہتے کسے ہیں؟ علم کسی خاص شعبے کا نام نہیں ہے، ایک شعبے کا نام نہیں کہ فرض کرے کہ اگر جس کو صرف قرآن کا علم ہے تو وہ عالم ہے، باقی سارے لوگ جاہل ہیں. یا جو علم سائنس کا ماہر ہے تو وہ عالم ہے، باقی سارے جاہل ہیں. جو علم طب کا عالم ہے، مشروب ماہر ہے تو وہ عالم ہے، باقی سارے جاہل ہیں. جو علم فزکس کا ماہر ہے تو وہ عالم ہے، باقی سارے جاہل ہیں. جو بیولوجی کا ماہر ہے تو وہ عالم ہے، باقی سارے جاہل ہیں. ایسا نہیں ہے. علم کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے. علم اسے کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر وہ علم کہ جو بندے کو اللہ کا قریب کر دے، اسے علم کہتے ہیں. کائنات کا وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، یہ نہیں کہ اللہ سے دوری ہو. وہ علم حاصل کر کے، وہ علم پڑھ کے بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو اسے علم معرفت نہیں کہتے، اسے علم و عرفان نہیں کہتے، اسے شعور و آگہی نہیں کہتے. ہر وہ علم جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. کائنات اور نظام کائنات کے اندر غور و فکر کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صاحب علم اسے کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے تخلیق کے اندر غور کریں، لیل اور نہار کی تبدیلی کے اندر غور کریں، نظام کائنات کے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بندہ قائل ہو جائیں. کائنات کے اس نظام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے، اسے علم کہتے ہیں. فَإِنَّ الْآثَارَ تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ الْخَالِقِ الْمُدَبِّرِ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے دلیل ہے. علم منطق کا یہ کلیہ ہے، علم منطق کا یہ کلیہ ہے کہ دلالت عقلیہ یا غیر لفظیہ درود پڑھنے میں عرض کرنا ہوں. تھوڑی سی آپ کی بیداری اور آپ کی میں توجہ چاہوں گا، بس یہاں سے میں اپنی گفتگو کو اس نقطے کے اوپر اختتام کر لوں اور آپ کے لیے مسائل کی چند ایک دو جملے پڑھوں. علم صرف اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو دیکھیں اور اللہ کے وجود کا بندہ قائل ہو جائیں. دلالت عقلیہ یا غیر لفظیہ کہتے ہیں کہ الدخان يدل على وجود النار. کتابت سے ہٹ کرنے ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت میں ذہن محترم کہ الدخان يدل على وجود النار. علم منطق کا کلیہ یہ ہے کہ دھواں دلالت کرتا ہے کہ یہاں آگ روشن ہے.
دور سے ہمیں دھواں نظر آیا اٹھتا ہوا. ہماری عقل یہ تسلیم کرتی کہ وہاں پر آگ روشن ہے, آگ کے علاوہ کسی چیز سے دھواں نہیں نکلتا. دلالت عقلیہ غیر لفظیہ کہتے ہیں. لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ, کائنات کی ایک ایک چیز جو اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کا کوئی ہے, کوئی مدبر ہے, کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. وہ آپ نے سنا ہے روایت, ایک بڑھیا ہے جو سلائی مشین چلا رہی ہے, ایک جا کے کہتا ہے کہ بیوی تمہیں اللہ تعالیٰ کا یقین ہے کہ اب کوئی اللہ موجود ہے اس کائنات کو چلانے والا ہے؟ کہتی ہاں بالکل موجود ہے. اللہ کے علاوہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دنیا وجود میں آ جائے؟ کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے بیوی, تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے موجود ہونے کا؟ وہ کہہ رہی کہ جو مشین میں چلا رہی ہوں یہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. یہ ایک مصنوعی چیز ہے, جب میں اسے چلاتی ہوں تو چلتی ہے, ہاتھ روک لیتی ہوں تو رک جاتی ہے. ایک چھوٹی سی مشین, ایک مصنوعی مشین بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات اور نظام کائنات بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ دکھ پڑ گیا. فإن الآثار تدل على وجود الخالق المدبر. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لیے دلیل ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے, یہ معرفت ہے, یہ عرفان ہے. یہ علم عرفان کی منزل ہے, یہ علم عرفان کی منزل ہے کہ علم کا کی دنیا میں کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی چیز, انسان جتنی ترقی کرے, انسان جتنا مالدار بنے, انسان جتنا دولت مند بنے, علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والا اور علم سے جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ برابر نہیں ہو سکتے, لا يستوي الظلمات والنور. اللہ فرماتا ہے کہ اندھیرا اور اجالا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو لا يستوي الأعمى والبصير. بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتا. یہاں بینا سے مراد صاحب علم ہے, نابینا سے مراد جاہل ہے, نور سے مراد صاحب علم ہے, اندھیرے سے مراد جاہل ہے. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کوئی مقابلہ نہیں ہے علم کے ساتھ. یہ لازوال دولت, بے مثال طاقت جس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. اس لیے مولائے کائنات سے پوچھا گیا, خوارج کا ایک گروہ جو ادعائے علم رکھتے تھے, 10 علماء خارجی آ کے مولا سے پوچھتے تھے, سوال کرتے تھے کہ یا علی, آپ کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے کہ رسول نے جو فرمایا, علی مدینۃ العلم وعلی بابها, یقیناً اگر آپ باب علم ہیں تو ہم علم کے متعلق آپ سے 10 مرتبہ سوال کریں گے. 10 ایک ہم جو 10 آئے ہیں آپ کے پاس, ایک ہو کے سوال کریں گے. آپ مختلف انداز میں ہمیں, مختلف الفاظ میں ہمیں جواب دیں. مولانا نے کہا بسم اللہ, بسم اللہ. درود پڑھ لیں, میں عرض کر لوں. اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا شخص جو ان کا عالم تھا اس نے پوچھا, یا علی, بڑی توجہ کے ساتھ ذہن میں, بس یہاں سے میں آپ کو نتیجہ ہے کہ تم کو اختتام کر لو. کہا یا علی, علم افضل ہے کہ مال؟ علی نے کہا علم افضل ہے مال سے. اس کی کوئی وجہ, دلیل؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب علم کے دشمن زیادہ ہو, صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. دوسرے نے کہا علم افضل ہے کہ مال, یہی سوال کیا, کہا علم افضل ہے مال سے, اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. تیسرے نے سوال کیا, تیسرے نے یہی سوال کیا, کہا علم افضل ہے مال سے, اس لیے کہ مال قارون
اور نمرود کی میراث ہے، علم انبیاء کا میراث ہے۔ چوتھے نے سوال کیا پانچواں نے سوال کیا، کہا علم افضل ہے مال سے، اس لیے کہ صاحب علم سخی ہوتا ہے، صاحب مال فقیر ہوتا ہے۔ یہی سوال 5 میں نے کیا، علم افضل ہے مال سے، اس لیے کہ علم سے دل میں روشنی آ جاتی ہے، مال سے دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے۔ حیران ہو گئے، تم تو صرف 10 کے نام مجھ سے سوال کرنے والے، اگر صبح محشر تک علی سے یہی ایک سوال دہرایا جائے تو قیامت کی صبح تک میں وہ علی ہوں کہ جو مختلف الفاظ میں قیامت کی صبح تک میں جواب دیتا ہوں۔ یہی سوال ہے، یہی سبب ہے کہ مسجد منبر کی کوفہ کے منبر سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، لقد علمت فوق الفردوس الاعلی وما تحت السابق السفلی وما فی السماوات العلی وما بینہما تحت الثری۔ میں وہ علی ہوں، مدینہ علم کا شہر۔ یہ ایسی کسی کا دعویٰ نہیں ہے یا کسی کا اعلان نہیں ہے، یا میں علی ایسی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ لقد علمت فوق الفردوس الاعلی، میں وہ علی ہوں کہ جو فردوس اعلیٰ کے اوپر کون سی مخلوق دیکھتی ہے، اس مخلوق کو بھی میں جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ بلندتر صلوات۔ علمت فوق الفردوس الاعلی، عرش معلیٰ کے اوپر کون سی مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کو بھی علی جانتا ہوں۔ وما تحت السابق السفلی، زمین کے 7 طبقوں کے اندر کون سی مخلوق ہے، اس سے بھی علی واقف ہوں۔ وما بینہما تحت الثری، زمین اور آسمان کے درمیان فضا اور ہوا میں کون سی مخلوق ہے، اس سے بھی علی واقف ہوں۔ ایک آخری نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دن خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کا جو خلیفہ، علی سے پوچھتے ہیں، یا علی، جب بھی کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا تو بہت جلدی جواب دیتے ہیں، آپ سوچتے ہی نہیں، ذرا سوچ تو لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے جواب کے اندر آپ سے جو کوئی غلطی ہو۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں، عمر، تم سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ کہتا ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے علی، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ 5 ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ علی کہتے ہیں، عمر تم نے سوچا کیوں نہیں، جلدی جواب کیوں دیا؟ کہتا ہے، یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، میرے ہاتھ میرے ساتھ منسلک ہے، میں صبح شب میں دیکھ رہا ہوں 5 انگلیاں ہیں۔ کہتا عمر، جیسے تجھے یقین ہے تیرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، اسی طرح اس کائنات کے ایک چیز کے اوپر علی کا یقین ہے، جو بھی چیز علی کے سامنے ہے، جس طرح تیرے ہاتھ کی 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہے، اسی طرح پوری کائنات اور نظام کائنات علی کے سامنے۔ یہ ہے علی کی ذات، کیا نہ مدینہ علم و علی بہبہایت، نہ پیغمبر اسلام کا ویسے دعویٰ ہے، نہ یہ علی کا دعویٰ ہے، یا پیغمبر اسلام کا بھائی کی محبت میں اعلان ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ ومن عنده علم الکتاب،
یہ کسی نے کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی راوی کی لکھی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. آپ کی رسالت کے دو گواہ ہیں، آپ کی نبوت کے دو گواہ ہیں. اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ کنت نبیا الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یا اے رسول، یعنی آپ کی نبوت کے گواہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اس وقت میں تیرے سر پہ جب تاج نبوت دیکھ رہا تھا تو اس وقت دو گواہ تجھے دیکھ رہے تھے، ایک اللہ، ایک ومن عنده علم الکتاب، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ذات الہی آپ غور کر رہے ہیں اس تبکے کے اوپر؟ گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ میں اگر کسی چیز کی گواہی دیتا ہوں تو اس چیز کی گواہی دوں گا نا بھائی جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. توجہ کریں، جس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس چیز کی بھی گواہی دوں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ تیری رسالت اور نبوت کے دو گواہ ہیں. جس وقت میں تجھے تاج نبوت پہنا رہا تھا اس وقت تجھے اللہ دیکھ رہا تھا اور علی دیکھ رہا تھا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَالْكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے محبوب کہہ دے ان اعتراض کرنے والوں سے، تیری رسالت کی گواہ طلب کرنے والوں سے، تیری نبوت کی گواہی طلب کرنے والوں سے کہہ دے کہ میری نبوت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پورے قرآن کا علم ہے. اور مولائے کائنات سے بھی پوچھا گیا ہے علی، اللہ نے قرآن میں آپ کی فضیلت کے اوپر پورے قرآن بھر دیا. قرآن کی ایک ایک آیت تیرے یعنی فضیلت کی اور کیا ہے کہ دلیل ہے. تمہیں سب سے پہلے کس صفت پر فخر ہے؟ اتنی فضائل جو قرآن میں تمہارے لیے ہے، کون سی فضیلت پر تمہیں فخر ہے؟ کون سی صفت پر فخر ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے جو جس صفت پر، جس فضیلت پر علی کو فخر ہے وہ یہ صفت ہے کہ اللہ نے میرے لیے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وہ علی بس پیغام آپ کی خدمت میں، وہ علی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، پورے قرآن کا علم ہو، پورے نظام کامیاب کا علم ہو، پورے قرآن کے وہ عالم ہو، اور اس علی کے ماننے والے قرآن کے ایک حرف سے بھی واقف نہیں ہو تو ہم کیسے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے علی والے ہو سکتے ہیں؟ ہم علی کے فضائل بیان کریں، علی کی شجاعت کا نعرہ لگائیں، علی کے علم کا نعرہ لگائیں، خود چاہیے معاشرہ جہالت کا شکار ہو، ہماری اولاد جہالت کا شکار ہو. ہم علی کی سخاوت بیان کریں، خود بخیل ہوں. ہم علی کی شجاعت کا تذکرہ کریں، خود بزدل ہوں، تو علی والے نہیں ہو سکتے. اگر ہماری وابستگی ہے علی سے، اگر ہماری وابستگی ہے قرآن سے، اگر ہماری وابستگی ہے آل محمد سے، اگر ہماری وابستگی ہے حسین سے، تو ہمارے معاشرے کے اندر کسی دور میں بھی جہالت نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو علم سے منسوب کریں، اپنی اولاد کو علم سے منسوب کریں. یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول کا پیغام ہے، یہی علی کا پیغام ہے، اور یہی حسین بن علی کا پیغام ہے. یہ حسین کا پیغام ہے. حسین جو 28 صفر کو اتنا بڑا اقدام جو کیا، مدینے کو چھوڑا، کربلا میں قربانیاں دیں، تو یہ کس لیے؟ علم و معرفت کا سبق دینے کے لیے. علم و معرفت کا سبق دینے کے لیے حسین 28 صفر کو مدینے سے، رجب کو اسے مدینے سے چلے.
ایک مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس میں اپنے منزل کی طرف آ جاؤں گا. ہمارے لیے علم و انسانیت کو علم و معرفت سکھانے کے لیے حسین چلے 28 رجب کو مدینے سے 3 شعبان کو مکہ پہنچے. 9 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کیا. مکے سے بھی حسین نے ہجرت کی. 2 محرم کو کربلا آئے. 4 محرم کو فرات سے خیمے ہٹائے گئے. 4 محرم کا دن آیا. عمر صاحب نے کہا حسین سے کہو جا کے نہر سے خیمے ہٹائیں. جب پیغام لے کے آ گیا فوج یزید کا سپاہی فرات سے خیمے ہٹانے کا نام آیا. ایک مرتبہ علی کے شیر عباس بھی کر گئے. تلوار کو نیام سے نکالا. خیمے سے باہر آ گئے. فوج یزید کی طرف دوڑے. کہیں جا کے اپنی تلوار سے زمین پہ کھد بھیج کے کہتے ہیں جس کسی کو بھی اپنی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ اس لکڑی سے آگے قدم بڑھائے. عباس کہتے ہیں اے فوج یزید آپ نے مجھے موقع دیا. نئے مولا حیدر کرار نے مجھے کربلا کے لیے ہی تیار کیا تھا. مجھے تو موقع آ گیا. یہاں سے قدم بڑھائے. ایک مرتبہ مولا امام حسین کو خبر ہوئی علی کے شیر عباس کو جلالا گیا ہے. تلوار نیام سے نکل گئی ہے. فوج یزید کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ یعنی حسین باہر نکلے. آواز دی عباس واپس ہو جائیں. عباس واپس ہو جائیں. یعنی یہ جنگ کا موقع نہیں ہے. یعنی اگر آج ہم جنگ کریں آج اگر ہم جنگ کریں تو دنیا یہ کہے گی کہ جنگ پانی پہ ہوئی تھی. ہم پانی پہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت وحدانیت کا سبق دینے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ نے بصارت فرزند مصطفیٰ اللہ نے اطاعت فرزند رسول جیسے ہی امام وقت اولی الامر نے حکم دیا ایک مرتبہ عباس سے تالاب کو لے آئے. یہ اطاعت اولی الامر کی منزل ہے. عباس جیسے شجاع ترین انسان اور اولی الامر کی اطاعت میں اتنے مجبور ہیں کہ تلوار کو میدان میں رکھیں. اور عباس تو تیار اپنے آپ کو عباس کو تیار کیا تھا واقعہ کربلا کے لیے. بڑی تمنا لے کر آ رہے تھے عباس کربلا میں. امام علی کی وصیت لے کر آ گئے تھے عزیزان وغیرہ. لیکن کربلا میں عباس کی تمنا پوری نہیں ہوئی. ایک تمنا بھی پوری نہیں ہوئی. اس لیے اللہ نے عباس کو باب الحوائج کا لقب دیا. عباس کربلا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا. اب قیامت میں جو بھی تیرے بچے تمنا لے کے آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. بس آخری جملہ مسئلہ آخری جملہ راوی کہتا ہے کہ 8 محرم کا دن ہے. 8 محرم کا دن ہے. عبداللہ نامی ایک شخص سے کربلا میں ہمارے یہاں اس کو نہیں ہے. ہمارے یہاں اجتماعی تبرک ہوتی ہے. اس پہ کوئی مطلب دعا نہیں پڑی جاتی. لیکن شہروں میں اور عراق کے اندر یہ رواج موجود ہے کہ ہر شہید کے لیے نظر کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا دسترخوان کے اوپر تبرک ہوتی ہے اور کوئی عالم دین کھڑے ہو کے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے جیسے دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھا کے نظر دیتے ہیں. پھر جا کے مومنین تبرک کھاتے ہیں. 8 محرم کا دن ہے. عبداللہ اپنے گھر میں مولا غازی کی نظر کا اہتمام کر رہے ہیں اور آ کے عباس کے روزے سے آ کے کہتے ہیں عباس آج میرے گھر میں تیری نظر ہے تیری حاضری ہے. میرے غازی مجھے یقین ہے میں بڑا مطلب آپ کی خدمت میں عقیدے کے ساتھ آیا ہوں. غازی آپ شہید ہیں آپ زندہ ہیں. آپ جب تک میرے گھر میں نہیں آئیں گے میرے مومنین کو نظر کھانے کی اجازت نہیں دوں گا. حاضری کھانے کی اجازت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں غازی میں بڑی مراد لے کے آیا ہوں عقیدے کے ساتھ آیا ہوں. تجھے تیری سکینہ کا واسطہ میرے گھر میں تشریف لائیے. گھر میں آ کے کہتا ہے زوجہ سے زوجہ گھر کو پاک و پاکیزہ رکھنا. بڑے جلال والا غازی میں نے دعوت کی ہے مولا عباس کو. گھر کو پاک کیا گیا دسترخوان کو سجایا گیا
جس کے اوپر تبرک رکھ دیا گیا، مومنین کو بلایا گیا، مومنین آ گئے، مومنین انتظار کر رہے ہیں ابھی اگر اجازت دے، عبداللہ اجازت دے تو ہم تبرک کا ہم کیا تناول کریں، لیکن عبداللہ اجازت دے دے رہے، دروازے پہ جا کے کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کہا عبداللہ اب کس بات کی اجازت ہے؟ سارے مومنین آ گئے ہیں، آپ اجازت دے تو ہم تبرک کا تناول کریں۔ کہتے ہیں رک جائیں، ابھی تو مجھے انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم ایک مرتبہ ابھی کہتا ہے دق الباب ہوا، دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا، عبداللہ نے دروازہ کھولا، ایک بزرگ سر پہ امامہ ہے، سیاہ ہوا ہے، تشریف فرما ہے۔ عبداللہ کو یعنی اتنا ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا ہے شاید نہیں، ایک مرتبہ وہ بزرگ کہتا ہے عبداللہ سے، عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں غازی کی نظر کا اہتمام ہے، یعنی میں بھی سن کے آیا ہوں۔ اور وہ سمجھ گیا شاید کوئی مومن ہے، کوئی کربلائی ہے۔ کہا بھائی بسم اللہ، میں نے غازی کی نظر کا اہتمام کیا ہے۔ وہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ مومنین نے کہا عبداللہ یہ کوئی عالم دین ہمیں معلوم ہوتا ہے، ان کو اجازت دے تو یہ کھڑے ہو کے دعا پڑھ لے تاکہ ہم نظر کا تناول کریں۔ ایک مرتبہ عبداللہ مجبور ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ، بزرگ سے ایک کو اجازت ملی، کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دعا پڑھنا شروع کیا، سورہ انعام پڑھنا شروع کیا، ولدزالین تک ختم کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیسے نظر دی؟ آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا تو نہیں، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا نہیں۔ ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں عبداللہ مجھے بلایا بھی، ارے پہچانا بھی نہیں، ارے کیسے ہاتھوں کو بلند کرو؟ میرے ہاتھ برات کے کنارے پہ حسین کے لیے میرے ہاتھوں کو صدقہ کیا، ہاتھوں کو صدقہ کیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ پیروں پہ گر گئے، غازی مجھے معاف کر دے، میرے غازی مجھے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ بس عباس کے ہاتھ قلم ہونے کی منزل آ گئی۔ غازی عباس کو اجازت مل گئی اس شرط کے ساتھ، حسین کہتے ہیں غازی بے شک میدان میں جانے کی تجھے میں اجازت دوں، ایک شرط کے ساتھ، جا کے جنگ نہیں کرو گے، سکینہ کے جیسے پانی کا اہتمام۔ حسین کہتے ہیں عباس ذرا تلوار نکال کے مجھے دو۔ حسین کو عباس تلوار حوالہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ گھٹنے پہ رکھ کے حسین تلوار کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی تلوار ٹوٹی، غازی کی زبان سے جملہ نکل گیا اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہزاروں حسین غازی گھوڑے پہ سوار ہو گئے، خلد بہین سے سوار کرنے کے لیے فاطمہ زہرا آ گئی، محمد مصطفیٰ آ گئے، علی مرتضیٰ آ گئے، حسن و حسین آ گئے۔ عباس اب جو میدان کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ بیوی زینب آواز دے رہی ہے عباس ذرا رکنا، مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی۔ عباس جو رکے ہیں، زینب جا کے کہتی ہے عباس میرے ماں زہرا نے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی۔ زینب جب عباس جس وقت تیار ہو کے میدان کو نکلے، جا کے کہنا میری ماں زہرا نے تجھے سلام کہا ہے۔ عباس ماں زہرا کا سلام۔ عباس رو کے کہتے ہیں وعلیکم السلام بی بی فاطمہ زہرا، آقا زادی غلام دادی، آخری سلام۔ عباس چلے فرات کی طرف، 30,000 فوج کا پیرا ہے، 30,000 فوج کا پیرا ہے۔ عباس کو آتے ہوئے دیکھا، سارے ہار گئے، میدان خالی ہو گیا۔ عباس فرات میں اترے۔ یہاں تاریخ کا مؤرخ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں میں پانی اٹھایا، پانی میں جو دیکھا بچوں کے حسرتوں کی تصویر نظر آئے، پانی ہاتھ سے گرا دیا۔ میں کہتا ہوں تاریخ کے مؤرخ یہ کیسے ہو سکتا؟ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ جائیں اور عباس پانی پی لے۔ عباس نے پانی پینے کے لیے نہیں آزادہ ہو، یعنی ہاتھوں کو
मश्क सकीना बढ़ते हुए हाथ जो गीले हो गए, मश्क सकीना बढ़ते हुए अब्बास के जो हाथ गीले हो गए थे, अबा के दामन से हाथों को खुश करते हुए अब्बास कहते हैं, अब्बास अच्छी तरह हाथों को खुश कर लेना, कहीं सकीना तेरे हाथों की तरी न देखे, सकीना समझेगी मेरे चाचा पानी पी के आ गए हैं। उसे मश्क सकीना को बड़ा खुराक से अब्बास निकल गए, तैयार हुसैनी की तरफ आ गए। अब्बास से एक मरतबा मौला ने गुलाब से कहा, गुलाब मुझे आराम देख के बताना मेरे गाजी कहाँ तक आ गए हैं। एक मरतबा हुसैन जब तेजी की तरफ आ रहे थे, एक मरतबा किसी ज़ालिम ने आज़ादारो ऐसा आंसू सड़क की, अब्बास का दाया हाथ, अब्बास का दाया हाथ, अब्बास का दाया हाथ, एक मरतबा अब्बास ने आलम को दाएं हाथ में पकड़ा, गुलाम ने आवाज दी आका, अब्बास का आलम दाएं से बाएं की तरफ करते हुए गया। जब दूसरा हाथ कलम हो गया, आलम को सीने से संभाला, मश्क सकीना को दांतों से पकड़ा, गुलाम कहते हैं आका, तो यानी आलम बाएं से सामने की तरफ आ गया। अब्बास की जुबान पर एक ही दुआ है, अब्बास की जुबान पर एक ही दुआ है, परवरदिगार ये सकीना तक ये पानी किसी तरीके से पहुंच जाए। और मुला ने तीर खींचा, तीर मश्क सकीना पे लगा, पानी जमीन पे बह गया। एक मरतबा अब्बास ने कहा, अब घोड़े मुझे अब खुराक की तरफ वापस कर दे। एक मरतबा मौला के कानों में आवाज बरामद करे, मौला के कानों